السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ، اور میں آج آپ کے لیے ناول شمس الحیا کی ایپیسوڈ 32 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں قسط کی جانب۔ میرا اس سے نکاح ہوا ہے، وہ پھر بھی مجھ سے بات نہیں کر رہا۔ 4 مہینے سے ہماری کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ وہ تو ایسا لگتا ہے بھول گیا ہے مجھے۔ زمر زینیا کے ساتھ بیوٹی پارلر آئی ہوئی تھی فیشل اور آئی برو بنوانے، جب وہاں ایک کسٹمر کو اس نے روتے ہوئے فون پر بات کرتے سنا۔ زمر کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ ارے یار، یقین کرو کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہمارے درمیان، سب کچھ بالکل صحیح چل رہا تھا، اور بس اس نے اچانک سے بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا میری کالز اور میسیجز کا۔ ہر وقت ایک ہی بات کہتا ہے، میں بزی ہوں میں بزی ہوں۔ اس کی سچویشن بالکل زمر کو اپنی جیسی لگی۔ تم ٹھیک کہتی تھی، آج کل کے لڑکے نکاح کو کھیل بنا چکے ہیں، مجھے تمہاری بات پہ اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ اس لڑکی نے جب یہ جملہ ادا کیا تو زمر کو اپنے پاؤں سے زمین کھینچتی محسوس ہوئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے۔ نہیں نہیں، وہ تو بہت ضد کرتا تھا، لیکن میں اس کے ساتھ کبھی کسی ہوٹل کے روم میں نہیں گئی۔ میں نے اس معاملے میں ہمیشہ خود کو سیف رکھا، چونکہ مجھے تمہاری بات یاد تھی کہ جب تک وہ اپنے گھر والوں کو لے کر نہیں آ جاتا، تب تک میں اس کی بیوی نہیں ہوں دنیا کے سامنے۔ مجھے اپنی عزت کی خود حفاظت کرنی ہوگی۔ پھر مہرین والا حادثہ بھی میرے دماغ میں ہمیشہ ہی چلتا رہتا تھا، اس لیے نہیں، میں نے کبھی ہاتھ پکڑنے سے ایک قدم آگے نہیں جانے دیا اسے۔ دوسری جانب سے کیا بات کی گئی زمر کو نہیں پتا، لیکن اس کے جواب میں جو وہ لڑکی بول رہی تھی وہ سن زمر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابھی آپ فون پر بات کر رہی تھی تو آپ نے اپنی دوست مہرین کا ذکر کیا، کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ کافی دیر تک زمر موقع تلاش کرتی رہی اس لڑکی سے بات کرنے کا، اور جیسے ہی ملا وہ فوراً ہی اس کے برابر میں آ کر بیٹھ مہرین کے متعلق پوچھنے لگی۔ کیا ہونا ہے، آج کل جو لڑکے نکاح کے نام پر عزتیں لوٹ رہے ہیں وہی ہوا۔ نکاح کر لیا، تھوڑے دن گھمایا پھرایا، پھر اپنے ساتھ ہوٹل لے جانے لگا۔ وہ بیوقوف لڑکی اپنا آپ لٹاتی رہی میرا شوہر کر کے، مگر پھر ایک رات جب وہ ہوٹل لے کر گیا تو وہاں اس کا ایک دوست پہلے سے موجود تھا۔ اس نے ایسا ظاہر کیا کہ اس نے ہمیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے، اب یہ میرے گھر والوں سے شکایت لگا دے گا، پھر گھر والے تمہیں قبول نہیں کریں گے، بلا بلا۔ اس لڑکی کو اتنا ڈرا دیا کہ اسے لگا اس کا نکاح خطرے میں ہے۔ مطلب ایک پوری سچویشن بنائی، اور آخر میں جب اسے اچھی طرح ڈرا دیا تو حل کیا نکالا کہ تم میرے دوست کو بھی خوش کر دو۔ اس کی باتیں زمر کا دل ہلا رہی تھیں۔ اسے لگا اس کے پاؤں سے زمین کھنچ گئی ہے۔ یہ وہی حقیقت تھی جس سے بریرہ اور تابش دونوں اسے وارن کر رہے تھے شروع سے، مگر اس نے کان نہ دھرے۔ پھر کیا کیا اس نے؟ بہت ہمت جما کر زمر نے سوال کرنے کے لیے۔ اس کی پیشانی پر پسینہ نمودار تھا۔ وہ ایک خوف محسوس کر رہی تھی اپنے اندر۔ وہ ڈری ہوئی تھی، اسے اپنا نکاح خطرے میں نظر آیا، جسے بچانے کے لیے وہ ہر حد پار کر گئی۔ لیکن پتا ہے معاملہ یہی نہیں تھما۔ اس کے بعد اس کا وہ دوست بھی جب دل چاہتا ہے اسے بلانے لگا۔ کچھ دنوں تک وہ مارے ڈر کر خاموش رہی، مگر وہ محسوس کر رہی تھی وہ دن بدن ایک دلدل میں پھنستی جا رہی ہے۔ پھر ایک دن ہمت کر کے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مزید یہ سب نہیں کرے گی، طلاق ہوتی ہے تو ہو جائے۔ تو ان دونوں کمینوں نے مل کر اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ ان کے پاس پرائیویٹ تصاویر اور ویڈیوز ہیں اس کی، جو وہ نیٹ پر ڈال دیں گے۔ جب پانی حد پار کر گیا تو اسے سمجھ آ گیا کہ اب اس دلدل سے بغیر کسی کی مدد کے وہ نہیں نکل سکتی۔ وہ دونوں کمینے اسے ایسے ہی استعمال کرتے رہیں گے، اس لیے اس نے پولیس سے رابطہ کیا، اور یہ سارا معاملہ پھر پولیس نے سنبھالا۔ زمر کے اس پل سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس لڑکی کے لیے غم کرے یا اپنی عقل پر ماتم۔ میں نے تو بھائی اس پورے حادثے سے یہ سبق سیکھ لیا کہ نکاح کرنے کے بعد بھی لڑکی کی عزت محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اگر وہ نکاح توڑ رہا ہے تو توڑنے دو، لیکن اس کے ساتھ کسی ہوٹل کے روم میں مت جاؤ۔ صاف بولو کہ بات محبت کی تھی، تم نے کہا کوئی اور مجھے تم سے پہلے نہ لے لے، اس لیے تم نکاح کرنا چاہتے ہو، تم ہمارے رشتے کو حلال بنانا چاہتے ہو، تو میں نے نکاح کر لیا محبت میں، لیکن اس سے ایک سٹیپ بھی اب میں آگے نہیں بڑھوں گی جب تک تم اپنے اندر اتنی ہمت نہ لے آؤ کہ اپنے والدین کو میرے گھر لا سکو۔ اور یقین کرو یہی عقل مندی ہے کہ اب اگر میری طلاق بھی ہو جاتی ہے تو بھی میں محفوظ ہوں، میں دوسری شادی کر سکتی ہوں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر زمر کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ بھی اسی گھڑے میں گر چکی ہے، اور پھر میں نے تو نکاح کے وقت 3 طلاقوں کا حق بھی خود لے لیا تھا تاکہ بعد میں وہ مجھے اس معاملے میں رلا نہ سکے۔ اب دیکھو نا، 4 مہینے سے نکاح کے باوجود بالکل ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ گیا ہے۔
میں بیوی ہوں، گرل فرینڈ نہیں کہ دل بھر گیا تو دوسری پکڑ لی۔ اور جو مرد یہ بات نہیں سمجھ رہا، سمجھ لو وہ نکاح کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھ رہا۔ اس کے لیے وہ صرف ایک کاغذی رشتے کے سوا کچھ نہیں۔ دراصل یہ لوگ جوا کھیلتے ہیں نکاح کر کے۔ اگر لڑکی بیوقوف مل گئی تو بستر تک رسائی آسانی سے مل جاتی ہے انہیں، اور نہیں ملی تو کم از کم باتوں کا زنا حلال کر لیتے ہیں۔ اور اس لڑکی کا آخری ادا کیا جملہ زمر کے دماغ کو جا کے ہٹ کیا تھا۔ اس نے خود کو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتا ہوا پایا۔ یعنی میں بیوقوف لڑکیوں میں آتی ہوں؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ایکسکیوز می، آپ کی آئی برو ہے نا؟ آ جائیں۔ ابھی ان کی بات جاری تھی جب زمر کو پارلر والی نے بلایا۔ وہ لڑکی بھی اپنا سامان سمیٹ کر آنر کو پیسے پکڑانے کے بعد وہاں سے چلی گئی تھی۔ کیا ہو گیا، خیریت ہے؟ چہرہ اتنا سفید کیوں پڑ رہا ہے تمہارا؟ واپسی پر معظم انہیں لینے آیا تھا۔ جب وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے تو زمر کا سفید چہرہ اور الجھی ہوئی نظریں جو نہ جانے اپنے ہاتھوں میں کیا تلاش کر رہی تھیں، وہ معظم کی آنکھوں سے زیادہ دیر بچی نہ رہ سکیں، اور اس نے بڑے فکر مند لہجے میں اپنی بہن سے استفسار کیا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا، جبکہ وہ اپنے گلے میں تھوک نگل رہی تھی۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی اس کی۔ اسے اب اپنے آگے سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو اتنی بیوقوف تھی کہ اس نے طلاق کا حق تک نہیں لیا تھا مہروز سے۔ مگر تمہارا چہرہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اس لڑکی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس کا بھائی کیسے محسوس نہ کرتا؟ ارے یہ صرف ڈر گئی ہے۔ پارلر میں ایک لڑکی آئی تھی، اپنا رونا دھونا سنا رہی تھی سب کو کہ اس کا نکاح ہوا ہے۔ پہلے تو لڑکا بہت محبت کرتا تھا، پھر اچانک سارے رابطے توڑ کر بیٹھ گیا۔ 4 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں، پھر ان کا نکاح تھا بھی چھپا ہوا، گھر والوں کو کچھ علم نہیں۔ تو اب وہ سمجھ نہیں پا رہی کیا کرے۔ سوچ رہی تھی طلاق لے لے، تو بس یہی سب سن کر یہ تھوڑا ڈر گئی ہے۔ زینیا نے پوری بات بڑے سرسری سے انداز میں معظم کو بتائی۔ ساتھ ہی وہ پیچھے مڑ کر زمر کا سفید پڑتا چہرہ بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ بے وقوف نہیں تھی۔ اس نے تو بہت پہلے ہی بھانپ لیا تھا کہ کچھ معاملات چل رہے ہیں زمر کے، تبھی وہ اپنا موبائل 1 منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑتی۔ پھر ان معاملات کا تعلق زرم سے نہیں تھا، اس بات کا بھی اندازہ تھا، کیونکہ وہ اکثر جب گھر میں ہوتا تھا تب بھی زمر اسے منہ نہیں لگاتی تھی اور اپنے موبائل میں ہی لگی رہتی۔ اب اس کا چھپے ہوئے نکاح والی بات پر اتنا ڈر جانا زینیا کے شک کو پختہ کر رہا تھا۔ وہ اس کا ری ایکشن دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے معظم کو یہ پوری بات بتائی۔ تو اس میں تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا نکاح تو ہم گھر والے کروا رہے ہیں۔ زرم ذرا انگلی آڑی ٹیڑھی کرے تو کر کے تو دیکھے، اس کی وہ انگلی توڑ دیں گے ہم جو تمہارے خلاف اٹھے گی۔ عائشہ کی باری پر ہم چپ رہے، چونکہ سب کہتے تھے گھر بسے گا، لیکن ہم نے دیکھ لیا مار کھانے سے گھر نہیں بسا کرتے۔ تو بے فکر ہو جاؤ میری بچی، تمہیں تو ہم کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیں گے۔ وہ ایک ایسا بھائی تھا جس نے اپنی بہن کے جسم کو زخموں سے بھرا دیکھا ہے، لیکن اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کیونکہ معاشرہ کہہ رہا تھا اس کا گھر بسنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چپ رہے۔ تو وہ ایک ڈرا ہوا انسان تھا، اور اسے لگا اس کی چھوٹی بہن کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی ڈر رہی ہے اب نکاح سے، تو وہ اسے حوصلہ دینے لگا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا اس کا یہ حوصلہ دینا، اس کا یوں ہمت بڑھانا بھی زمر کو گلٹ میں مبتلا کر رہا تھا، مزید شرمندگی کی جانب لے جا رہا تھا۔ ہاں زمر، تمہارے بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے پیچھے تو پورا خاندان کھڑا ہے۔ چونکہ تم ہمارے کہنے پہ نکاح کر رہی ہو، اور اس لڑکی کا معاملہ بالکل الگ تھا، اس نے چھپ کر نکاح کیا ہے۔ تمہیں پتا ہے اس نے سب سے بڑی بیوقوفی کیا کی ہے میرے نزدیک؟ اس نے مرد کو آزاد کیا ہے اس کی ذمہ داریوں سے جو اللہ نے اس پہ عائد کی تھی۔ نکاح کے وقت عورت کو تحفظ دینا، اس کے نان نفقے کی ذمہ داری اٹھانا، اور اسے ایک گھر فراہم کرنا جہاں وہ عزت سے رہ سکے، یہ ایک مرد کی ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ لیکن یہ چھپ کر نکاح کرنے والیاں اکثر مرد کو ان ذمہ داریوں سے آزاد کر دیتی ہیں، تو وہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتی ہیں، کیونکہ جب گھر والے انوالو ہوتے ہیں تو وہ لڑکے پر پریشر ڈالتے ہیں اور وہ اسے پابند کرتے ہیں کہ وہ ان کی بیٹی کی ضروریات پوری کرے، ورنہ ان کی بیٹی ان پر بوجھ نہیں ہے، وہ واپس لے لیں گے۔ لڑکی کے پیچھے بیک مضبوط ہوتی ہے تو لڑکا اس سے ڈرتا اور اس کی قدر کرتا ہے، تبھی وہ لڑکا اس کے فرائض پورے کرتا ہے۔ مگر آج کل کی لڑکیاں یہ بات کہاں سمجھ رہی ہیں، محبت میں اندھی ہو کر مرد کو خود باون کی چھوٹ دے کر بعد میں رو رہی ہیں۔ زینیا نے آخری جملہ ادا خاصا جتاتے ہوئے کہا، جس پر زمر نے فوراً نظر جھکا لی۔ وہ گھر آتے ہی ڈائریکٹ اپنے کمرے میں گئی تھی۔ دروازہ لاک کر اپنے بیڈ پر بے سوت ہو کر گرتے تکیے میں منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ مہروز کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق قائم کر چکی تھی،
اس لیے طلاق لینا اب آسان نہیں تھا۔ اگر بالفرض وہ طلاق لے بھی لیتی ہے، اس کے بعد دوسری شادی کر لی، تو یقیناً اس کا دوسرا شوہر اسے قبول نہیں کرے گا، اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ سارے معاملات اس نے نکاح میں کرنے کے بعد طے کیے تھے۔ وہ کوئی زنا کر کے نہیں آئی۔ لوگ تو اس پر بدکاری کا الزام ہی لگائیں گے۔ وہ پورے خاندان اور برادری میں ذلیل و رسوا ہو کر رہ جائے گی۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ تم وہ اپنی کلاس سے باہر نکلا تو سامنے ہی زمر کو کھڑا پایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، سوجی ہوئی، الگ ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے رو کر آ رہی ہے۔ چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میرا نکاح ہے 2 دن بعد، پلیز میرا ہاتھ تھام لو میرے گھر والوں کے سامنے، پلیز میرے ساتھ گھر چلو، انہیں بتاؤ میں تمہاری بیوی ہوں، میں تمہارے ساتھ ابھی اسی وقت رخصت ہو کر آنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے، تم بس رخصتی لے لو۔ زمر روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے کہتے ہی ارد گرد کے لوگوں نے اس کی جانب دیکھنا شروع کر دیا تھا، جس پر مہروز نے ہڑبڑا کر تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے ہوئے اسے باہر لے جانے لگا۔ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے یونیورسٹی مت آیا کرو۔ وہ اسے سائڈ میں دیوار سے لگاتا اب غصے سے دھاڑا تھا۔ میرا نکاح ہو رہا ہے، پلیز میرے ساتھ گھر چلو اور میرے گھر والوں کو ہمارے نکاح کا بتاؤ۔ وہ اس وقت لڑنے نہیں آئی تھی، نہ اس کا غصہ دیکھنے۔ وہ تو منت کرنے آئی تھی کہ اسے اپنا لے، اس کے گھر والوں کے سامنے اس کا ہاتھ تھام لے۔ ایک لڑکی کی اس سے بڑی ضلالت اور کیا ہوگی کہ وہ خود ایک مرد کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہی ہے کہ اسے اپنا لے۔ زمر، ہماری اس معاملے میں کتنی بار بات ہو چکی ہے، میں نے تم سے کہا ہے نا، جب تک میری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی میں نکاح کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، میں اپنے گھر والوں کو نہیں لا سکتا۔ تو مت لاؤ، کوئی ذمہ داری مت اٹھاؤ، بس کم از کم میرے گھر آ کر میرے بڑے بھائی معظم سے بات کر لو، وہ سب سنبھال لیں گے، مگر اس طرح مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ دیکھو یار، اس وقت میرے پیپرز چل رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے ان سارے سردرد کا، اس لیے اپنا یہ نکاح کے ڈرامے کا شور برپا کرنا بند کرو اور چپ چاپ گھر جا کے بیٹھو۔ جب پیپرز ختم ہو جائیں گے، ڈگری مل جائے گی، میں لے آؤں گا اپنے والدین کو۔ ایک ہی بات بار بار مت کہلواؤ مجھ سے۔ وہ بڑے اسپاٹ سے لہجے میں گویا ہوا۔ اسے تو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ اس کی بیوی کا دوسرا نکاح کروایا جا رہا ہے۔ چپ کر کے بیٹھ جاؤں؟ کیسے؟ 2 دن بعد میرا نکاح کروا دیا جائے گا؟ وہ چیخی، اور یہ تکلیف میں ڈوبی ہوئی چیخ تھی جو اس کے حلق سے بے اختیار نکلی تھی۔ وہ تھک چکی تھی سامنے والے ظالم کو یہ سمجھاتے سمجھاتے کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ وہ ہوش کے ناخن لے، وہ کیسے اپنی بیوی کو دوسرے آدمی کے نکاح میں دیکھ سکتا ہے؟ زمر، مجھے اس کہانی کا ویلن بنانا بند کرو۔ میں تم سے پہلے ہی کمٹمنٹ کر چکا ہوں اور میں اس پر ابھی بھی قائم ہوں۔ میری پڑھائی مکمل ہو جانے دو، مجھے میرے پاؤں پر کھڑے ہو جانے دو، میں لے آؤں گا اپنے والدین کو۔ کس بات کی جلدی مچا رکھی ہے تم نے؟ وہ ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر دوسرے ہاتھ سے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے نہایت جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہنے لگا، میں جلدی نہیں مچا رہی، 2 دن بعد نکاح ہے میرا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے، کہو گے تو پاؤں پکڑ لوں گی، پلیز گھر چلو میرے ساتھ، سب کو ہمارے نکاح کا بتاؤ۔ اگر گھر والوں سے نہیں ملنا چاہتے تو میرے بڑے بھائی سے ہی مل لو، یہی بہت ہوگا، مجھے پتا ہے وہ سب سنبھال لیں گے پھر۔ تم کم از کم میرے بھائی سے تو مل ہی سکتے ہو نا؟ بات یہاں صرف اس کی عزت کی نہیں تھی، اس کے پورے گھر والوں کی تھی۔ اگر مقابل کے اس وقت پاؤں بھی پڑنا پڑے تو وہ پڑ جائے گی۔ زمر کو یقین تھا اگر وہ صرف معظم سے بھی بات کر لے گا تو بھی معاملہ تھوڑا سنبھل جائے گا۔ معظم دیکھ لے گا پھر سب کچھ۔ میں کیوں ملوں تمہارے بھائی سے؟ تاکہ وہ بھی مجھے تمہاری طرح فورس کرے، بار بار میرا سر کھائے، یونیورسٹی میں آ کر تماشے کرے؟ معاف کرو مجھے تم۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑتا نہایت بیزاریت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ اس نے جب دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ جوڑا تو بڑی فورس کے ساتھ یہ عمل کیا کہ اس میں تالی کی آواز پیدا ہوئی، اور وہ تالی کی آواز بھی جیسے زمر کے دل کو ہلا گئی۔ وہ لرز گئی تھی پوری۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی شخص ہے جو اس سے محبت کے دعوے کیا کرتا تھا، جس نے جینے مرنے کے 7 قسمیں کھائی تھیں، جو ہر وقت اس کی محبت میں سرشار نظر آتا تھا، جس کا دل نہیں لگتا تھا ایک پل بھی اس سے بات کیے بغیر، جو ہر وقت اسے بس اپنی باہوں کے حصار میں رکھنا چاہتا تھا۔ کیسے کیسے وہ اس کے نکاح کی خبر سن کر بھی خاموش تھا؟ کیسے وہ اپنے مقدس رشتے کو بچانے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہتا تھا؟ زمر، یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں تماشے کر رہی ہو؟ زمر، میرے پاؤں چھوڑو، پاگل پنا بند کرو، سب دیکھ رہے ہیں زمر۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ پاؤں میں گر کر رونے لگی۔
یہ اس کی بے بسی کی انتہا تھی کہ وہ اپنے جائز حق کے لیے بھی رل رہی تھی۔ جب اس نے پاؤں پکڑے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس سے منت کرنے لگی تو بجائے اس پر ترس کھانے کے مقابل غصے سے پاگل ہو گیا۔ اسے لوگوں کا ڈر ستانے لگا اور اس نے فوراً ہی زمر کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں اٹھ رہی تھی، اس کے پاؤں نہیں چھوڑ رہی تھی۔ یہی سبب تھا کہ وہ مزید جھنجھلا گیا اور نہایت بیزاریت کے ساتھ اس نے زمر کے دونوں ہاتھ پکڑ کر خود سے دور دھکیلا۔ اگلے پل وہ زمین پر پڑی تھی، اس کے ہاتھوں پر فرش کی رگڑ آئی تھی۔ اتنی ضلالت کے بعد تو چلو بھر پانی بھی زیادہ تھا اس کے ڈوب مرنے کے لیے۔ زمر کا شدت سے اس لمحے دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ تمہیں زیادہ جلدی مچی ہے نا؟ نہیں ہو رہا نا تم سے میرا انتظار؟ تو جاؤ، میں تمہیں 3 طلاقوں کا حق دیتا ہوں، کرو جو کرنا ہے اپنی زندگی میں، مگر دوبارہ یہاں تماشا کرنے مت آنا۔ اس کے سامنے شہادت کی انگلی دکھا کر ایک ایک لفظ چبا چبا کر وارننگ آمیز لہجے میں کہتا سر جھٹک کر وہاں سے چل دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد زمر نے نظریں اٹھا کر دیکھا، سامنے کھڑے لوگوں کی آنکھوں میں عجیب سی تحقیر، سوال اور تمسخر گھل مل گیا تھا۔ وہ لمحہ جیسے اس کے وجود پر بوجھ بن کر ٹھہر گیا، سانس لینا بھی دشوار لگنے لگا۔ خود کو سنبھالتی ہوئی وہ کھڑی ہوئی اس وعدے کے ساتھ کہ اب دوبارہ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھے گی کبھی۔ مر جائے گی لیکن دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی اس کے پاس۔ اب وہ قدم گھسیٹتی ہوئی بوجھل دل اور لرزتے وجود کے ساتھ واپس لوٹ رہی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو کسی ضدی دریا کی طرح تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور وہ ہر چند لمحوں بعد ان بے وفا آنسوؤں کو بے دردی سے ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر مٹانے کی کوشش کرتی، مگر جتنا وہ مٹاتی اتنا ہی دل کا درد آنکھوں سے باہر چھلک آتا۔ اب اگلا سین۔ عائشہ آپی۔ وہ ابھی بائک سے اتری ہی تھی جب پیچھے سے کھنکتی ہوئی میٹھی سی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سمرا بھاگتی ہوئی اس کی جانب آ رہی تھی۔ او چھوٹی بیبی، ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو آپ تو۔ عائشہ نے اسے دیکھتے ہی بڑی محبت سے فوراً اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ آپ بھی اچھی لگ رہی ہو، ہمارا میچنگ ہے یلو یلو۔ سمرا کے کہتے ہی عائشہ مسکرائی۔ پتا ہے پاپا کا بھی یلو ہے، اب ہم تینوں میچنگ میچنگ۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ اس نے آج یلو کلر کی سادی سی فراک پہنی تھی، ساتھ چوڑی دار پاجامہ اور دوپٹہ۔ وہ سادگی میں بھی کھلتے گلاب کی مانند لگ رہی تھی، اور جس طرح وہ سمرا کو پیار کرتے وقت کھل کر مسکرا رہی تھی وہ کسی کا بھی دل دھڑکا دے۔ او واو! عائشہ نے اس کا دل رکھنے کے لیے یوں ہی ایکسائٹمنٹ بھرا ری ایکشن دیا تھا۔ پتا ہے پاپا بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں آج، اور انہوں نے مجھے چاکلیٹ بھی دی اور وعدہ بھی کیا ہے کہ میری ماما سے بات کرائیں گے اور مجھے جلدی ان کے پاس لے جائیں گے۔ اور ابھی وہ چھوٹی سی طوطی میٹھی میٹھی زبان میں بول ہی رہی تھی جب سامنے سے اسے بھرمدار آواز نے ٹوکا۔ سمرا، پاپا نے کیا سمجھایا تھا یہاں آنے سے پہلے؟ آپ پاپا اور سمرا کے درمیان ہوئی باتوں کو یا گھر کی کوئی بھی بات دوسروں کو نہیں بتا سکتی۔ عائشہ سمرا کو دیکھنے کے بعد یہ بات تو بھول ہی بیٹھی تھی کہ اس کے پاپا بھی پیچھے ہی آ رہے ہوں گے۔ اگر اسے یاد ہوتا تو یقیناً وہ وہاں کھڑے ہو کر بات نہ کرتی، تیزی سے سمرا کو لے کر سیڑھیاں چڑھ جاتی۔ درے نجف کی بات سن وہ تھوڑا شرمندگی محسوس کرنے لگی، جبکہ اس نے تو کچھ غلط کیا بھی نہیں تھا۔ سمرا بچی تھی اور بچے اکثر گھر کی باتیں اور والدین سے ہوئے اپنے معاہدے بیان کر دیتے ہیں پبلکلی۔ وہ یلو کلر کی ٹی شرٹ پر بلیک جینز زیبتن کیے کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ درے نجف دیکھنے میں کہیں سے بھی 5 سالہ بچی کا والد معلوم نہ ہوتا۔ آڑی مانگ نکالے اس نے بال جل سے سیٹ کیے ہوئے تھے جو اس کی روبدار پرسنالٹی پر کافی جچتے معلوم ہو رہے تھے۔ عائشہ نے بس ایک نگاہ اس کی جانب کی جس میں وہ اپنی بیٹی کو بڑے غصے سے گھورتا ہوا نظر آیا۔ مگر یہ تو عائشہ آپی ہیں، سمرا بڑا جتاتے ہوئے معصومیت سے بولی۔ چھوٹے بچوں کے اپنے قاعدے ہوتے ہیں اور اپنی محبت کی نگاہیں۔ اس کے نزدیک عائشہ کو بتانا لوگوں کو بتانا نہیں تھا، عائشہ کو استثناء حاصل تھا، وہ خاص تھی اس کے لیے۔ سمرا کی بات سن درے نجف 2-3 ثانیوں کے لیے مکمل لاجواب ہو گیا تھا۔ اب وہ کیا ہی کہے، وہ بھی عائشہ کے سامنے۔ میں اوپر جا رہی ہوں، میرے ساتھ چلو گی یا اپنے پاپا کے ساتھ آؤ گی؟ عائشہ نے بڑی نرمی سے استفسار کیا، وہ بھی خاصا دھیمی آواز میں۔ آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ۔ وہ چھوٹی سی شہزادی فوراً ہی جگمگاتی آنکھوں کے ساتھ ایکسائٹیڈ ہو کر بولی۔ میں سمرا کو لے جاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ عائشہ نے اب درے نجف کی جانب دیکھ بہت دھیمی آواز میں کہا۔
اتنا دھیما کہ اگر وہاں خاموشی نہ ہوتی تو شاید وہ سن بھی نہ پاتا۔ اوکے۔ اس کی اجازت دیتے ہی عائشہ تیزی سے مڑ کر چل دی۔ وہ بھی آہستہ قدم لیتا اس کے پیچھے چلا، جبکہ رافع عائشہ کو چھوڑ کر فوراً ہی زمر کو لینے چلا گیا تھا۔ لائیں مجھے دیں۔ 5 سالہ بچی کو گود میں لے کر سیڑھیاں چڑھنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ تو ایک منزل چڑھ کر ہی گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ اس کے پیچھے آتا وہ وجیح مرد اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ فوراً ہی بول اٹھا، پر مجھے عائشہ آپی کی گود میں رہنا ہے۔ سمرا فوراً ضدی سے لہجے میں بولی، آپ ماشاءاللہ کافی وزنی ہو اور آپ کی آپی اوپر تک آپ کو لے کر نہیں چڑھ سکتی، اس لیے میرے پاس آ جاؤ۔ جب زینیا آنی کے گھر پہنچ جائیں گے تو میں آپ کو آپ کی عائشہ آپی کو دے دوں گا واپس۔ اب جلدی آؤ شہباز، ان کے ہاتھ دکھ رہے ہیں۔ وہ پیار سے سمجھاتے عائشہ کی گود سے اسے لینے لگا۔ سمرا کو گود میں دیتے وقت عائشہ کا ہاتھ ہلکا سا درے نجف کے ہاتھ سے ٹچ ہوا تھا، جس پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر دونوں نے ہی نظر چرا لی۔ اب عائشہ آگے چل رہی تھی، ساتھ ہی وہ تیز قدم لینے کی کوشش کر رہی تھی، چونکہ درے نجف کا پیچھے ہونا کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک عجیب سا احساس کو جنم دے رہا تھا۔ اسے شدید گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ اب پتہ نہیں یہ سیڑھیاں چڑھنے کے سبب تھا یا پیچھے آتے شخص کی موجودگی کے سبب۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ ارے بریرہ نظر نہیں آ رہی، حسن صاحب کی بیٹی؟ وہ پانی پینے آئی تھی جب انہوں نے 2 عورتوں کو بریرہ کا ذکر کرتے سنا۔ وہ ان کی گلی کی عورتیں تھیں۔ معظم نے نہ صرف گھر والوں کو بلکہ گلی والوں تک کو بلایا تھا۔ اس نے کافی بڑے پیمانے پہ اپنے نئے گھر کی خوشی کی تھی۔ تمہیں نہیں پتا اس کی تو شادی ہو گئی ہے اپنے سابقہ منگیتر کے ساتھ۔ وہ جو نیا والا تھا اسے چھوڑ دیا۔ دوسری عورت ذرا مسالے دار خبر سنانے والے انداز میں ہولے سے بولی، لیکن اس کی آواز کافی آہستہ ہونے کے باوجود بھی یاسمین خاتون کے کانوں تک رسائی حاصل کر چکی تھی۔ وہ پانی کا گلاس لبوں سے لگا چکی تھی، مگر حلق میں پانی نہ اتار سکی۔ وہ جیسے اٹک گیا ہو۔ او مگر شادی میں بلایا تو نہیں؟ 1 منٹ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ لڑکا تابش تو بیمار ہے نا؟ سنا ہے کینسر ہے اسے۔ ہاں اسی بیمار سے ہی تو شادی کر دی ہے راتوں رات، کسی کو بلایا بھی نہیں۔ سنا ہے اللہ جانے کتنا سچ ہے کہ وہ جو گلی میں گھر ہے نا ڈاکٹر کا، وہ بھی ان لوگوں نے اپنی بیٹی کے نام کروا لیا ہے۔ اس عورت نے آخری جملہ بڑا منہ بسور کر ناگواری سے ادا کیا۔ اللہ توبہ، پیسہ بھی بڑی بری چیز ہے بھائی، اپنی جوان بیٹی بیچ دی۔ دوسری عورت نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ہی ناپسندیدگی ظاہر تھی۔ ان دونوں عورتوں کی باتیں سن کر یاسمین خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ دل چھلی سا ہو کر رہ گیا تھا ان کا۔ جو فیصلہ انہوں نے اپنی بیٹی کو سیکیورٹی دینے کے لیے کیا تھا فیوچر میں، اس کا لوگ کتنا غلط مطلب اخذ کر رہے تھے، اس کے لیے کتنے غلط الفاظوں کا استعمال کر رہے تھے۔ بھلا کوئی اپنی بیٹی بیچ سکتا ہے؟ اب اگلا سین۔ کھانا کھا لو۔ وہ چمچے میں چاول بھر کر اس کے لبوں سے لگانے لگا۔ نہیں، میں عائشہ آپی کے ساتھ کھاؤں گی۔ سمرا نے فوراً انکار کر دیا تھا۔ وہ عائشہ کے ساتھ کھانا چاہتی تھی۔ تھوڑا سا بھی مجھ سے کھا لو، بعد میں تھوڑا سا ان سے کھا لینا، لیڈیز کا کھانا ابھی سٹارٹ نہیں ہوا ہے۔ اس نے پیار سے سمجھاتے ہوئے اسے کھلانے کی کوشش کی۔ نہیں، وہ ضدی مزاجی میں بالکل اپنے باپ پر ہی گئی تھی۔ ہم، سمرا بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ آپ کی ماما نہیں ہے، وہ آپ کا خیال نہیں رکھیں گی، پاپا رکھیں گے، پاپا آپ کو کھلا رہے ہیں نا، پاپا کے ساتھ کھاؤ، پھر ہم ویسے بھی جلدی ہی نکلیں گے یہاں سے۔ اس نے گہرا سانس لیا، وہ بھی نہایت جھنجھلا کر۔ ساتھ ہی اس نے سمرا کو سمجھانے کی صحیح کی کہ وہ لڑکی اس کی ماں نہیں ہے، وہ اس کے نخرے نہیں اٹھائے گی، اس لیے اپنے پاپا کے ہاتھ سے کھا لے۔ نہیں، میں عائشہ آپی سے ہی کھاؤں گی، وہ بہت پیار سے کھلاتی ہیں، آپ کی طرح نہیں ڈانٹ ڈانٹ کر۔ وہ اپنے دونوں ننھے سے ہاتھ سینے پر فولڈ کرتی منہ پھلا کر بولی، میں ڈانٹ کب رہا ہوں بیٹا، میں سمجھا رہا ہوں۔ وہ بہت پیار سے کہنے لگا، لیکن سمرا اس کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ نہیں، آپ ڈانٹ رہے ہو اور آپ ایسا ہی کرتے ہو میرے ساتھ بھی اور میری ماما کے ساتھ بھی، آپ بہت برے ہو۔ اس نے اب چمچہ پلیٹ میں پٹکنے والے انداز میں رکھ کر گہرا سانس لیا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ سمرا صرف 5 سال کی بچی تھی، اس کے باوجود وہ اپنے باپ سے بات بات پہ چڑ جاتی، اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتی اور کھچاؤ ظاہر کرتی، اس کی پیار سے بولی جانے والی بات کو بھی ڈانٹ قرار دیتی۔ اس کا بیہیویئر ہی تھوڑا بدتمیزی والا ہو گیا تھا، اور یہ سب یقیناً از خود تو نہیں ہوا۔ کسی نے اس بچی کے دل میں اس کے باپ کی برائی کو بھرا تھا، جس کے سبب وہ اپنے سگے باپ سے ہی متنفر ہو گئی تھی، اس کی برائیاں کرنے لگی تھی، اس کی محبت کو بھی ڈانٹ سمجھنے لگی تھی۔
بچے ضدی ہوتے ہیں، چھوڑ دو، مجھے دو، میں اسے اس کے عائشہ آپی کے پاس چھوڑ آتا ہوں۔ زینیا کا بھائی اویس درے نجف کا سب سے اچھا دوست تھا، بچپن کا ساتھی۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپاتے ہوئے آہستگی سے کہا، ساتھ ہی سمرا کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ یا اللہ مجھے صبر دے۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اب اگلا سین سنیں۔ وہ باقی سب کے ساتھ کھڑی تھی جب درے نجف نے آہستگی سے آواز دے کر اسے بلایا۔ وہ سمرا کو گود میں لیے ہی اس کی جانب آنے لگی۔ اسے ساتھ نہ لائیں۔ اس نے اشارے سے سمرا کو لانے سے منع کیا، جس پر اس نے سمرا کو گود سے اتار کر زمر کو پکڑایا۔ جی بولیں۔ وہ اس وجیح مرد سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کر نظر جھکائے بولی۔ سمرا نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے تو ذرا اسے تھوڑا اچھی طرح کھلا دیجیے گا، ورنہ گھر جا کر بھی وہ بھوکی ہی رہے گی، چونکہ میرے ہاتھ سے تو وہ کھاتی نہیں، اور اس کی ماما بھی یہاں نہیں ہے، اور دادی سے بھی اس کی کوئی خاص بن نہیں رہی ابھی۔ وہ لچکدار لہجے میں گزارش کرنے لگا، جس پر مقابل کھڑی وہ پیلے سوٹ میں ملبوس حسین لڑکی اس بات میں سر ہلا کر خاموشی سے پلٹ گئی۔ ٹھیک ہے، لڑکیاں خاموش مزاج ہوتی ہیں، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی تھی، یا پتہ نہیں اسے لگی، وہ تو نظر تک نہیں اٹھاتی تھی۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ امی یہ میرے بھائی ہیں درے نجف، یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ زینیا نے درے نجف کو اپنی ساس سے ملایا تھا۔ وہ اتنا خوبصورت لڑکا تھا کہ پہلے وہ اسے کنوارا ہی سمجھی، لیکن جب زینیا نے بتایا کہ سمرا ان کی بیٹی ہے جسے عائشہ گود میں لیے پھر رہی ہے پوری دعوت میں، تو جیسے 1 2 لمحوں کے لیے انہیں شدید جھٹکا لگا تھا۔ طیبہ بیگم نے اسے بڑے پیار سے زمر کے نکاح میں آنے کے لیے انوائٹ کیا۔ ارے یہ شیطان کی نانی اتنی جلدی کیسے سو گئی آج؟ دعوت ختم ہونے کے بعد سب تحفے وغیرہ دے کر جانے لگے تھے۔ وہ بھی جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا جب اس نے عائشہ کی گود میں سمرا کو سوتے دیکھ مسکرا کر حیرت سے کہا، بچوں کو شیطان نہیں کہتے۔ عائشہ نرمی سے ٹوکنے والے انداز میں گویا ہوئی، مگر یہ ہے، آپ کے سامنے تو بھی بڑی شریف سی بنی ہوئی ہے، ورنہ گھر آئیں کبھی میں دکھاتا ہوں کتنی خطرناک ہے یہ۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے سمرا کو اپنی گود میں لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے لگا۔ ایک کام کرتی ہوں، میں نیچے تک چلتی ہوں آپ کے ساتھ، گاڑی میں لٹا دوں گی اسے تو یہ سوتی رہے گی۔ عائشہ نہیں چاہتی تھی بچی کی نیند خراب ہو اور وہ کچی نیند میں اٹھ کر روئے، اس لیے نرمی سے گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے آپ آگے چلیں۔ وہ فوراً تیار ہوا۔ وہ دونوں ہی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے نیچے گاڑی تک پہنچ گئے تھے۔ درے نجف نے گاڑی کا پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولا تو عائشہ نے بہت نرمی کے ساتھ اس چھوٹی سی گڑیا کو پیچھے کی سیٹ پر لٹا دیا۔ وہ بچی عائشہ کو اپنی بیٹی کی یاد دلا رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی پیشانی چوم کر بڑے پیار سے گڈ نائٹ کہہ کر گاڑی سے باہر نکلی۔ آپ 3 منزلہ پھر چڑھیں گی اوپر؟ درے نجف نے گاڑی کا ڈور آہستگی کے ساتھ بند کرتے ہوئے اسے دیکھ فکرمند لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں مجھے عادت ہے، وہ نرمی سے جواب دیتی آگے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ گاڑی کا ڈور کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کر لی تھی اس نے، لیکن جب تک وہ لڑکی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی تب تک آگے نہ بڑھائی۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ صبح سے گھر سیٹ کر رہا ہوں تو تھک گیا ہوں بہت، مگر سمرا تمہاری ننند کے ساتھ کافی اچھا فیل کرتی ہے تو سوچا آ جاؤں، مگر ایک ڈر بھی ہے کہ کہیں تمہاری ساس مجھے دیکھ کے منہ نہ بنا لے کہ اسے تو جھوٹے منہ دعوت دی تھی، یہ سچ میں چلا آیا۔ نکاح کی تیاریاں عروج پر چل رہی تھیں۔ سومل پھپھو کے اکلوتے بیٹے کا نکاح تھا، اس لیے انہوں نے نکاح کی تقریب ہال میں رکھی تھی اور بلایا بھی کافی لوگوں کو تھا۔ صبح سے گھر میں بالکل بارات والا سما تھا، کوئی ادھر بھاگتا ہوا نظر آ رہا تھا، کوئی ادھر۔ ایسے میں یاسمین خاتون کمرے میں اکیلی لیٹی صبح سے اپنی بیٹی کو یاد کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھیں وہ نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے شوہر کی طبیعت بہت خراب رہ رہی ہے آج کل۔ وہ ڈائریکٹ بریرہ سے تو کوئی بات نہیں کیا کرتی تھیں، لیکن معظم سے اپنی بیٹی داماد کی خیر خیریت لیتی رہتی۔ ان کا دل رات سے ہی بہت رنجیدہ تھا۔ دوسری جانب زمر کا صبح سے رو رو کر برا حال تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ بار بار نہ جانے وہ کون سی امید تھی جس کے سبب وہ سیل کی اسکرین کو دیکھتی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا دل بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ لگ رہا تھا اب جان نکلی کہ تب جان نکلی۔ نہیں تھی اس میں ہمت اپنے ماں باپ کو بتانے کی کہ وہ کیا کارنامہ انجام دے چکی ہے۔ نہیں تھا اتنا حوصلہ کہ اپنے بھائی کو بتا سکے کہ کیسے ان کے بھروسے کی دھجیاں اڑا چکی ہے۔ وہیں تیسری جانب درے نجف نے اپنے لیے نیا اپارٹمنٹ لیا تھا۔ صبح سے وہ اسی کے کاموں میں لگا ہوا تھا، مانا وہ تھک گیا تھا بہت۔
اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ ہل سکے، لیکن وہ نکاح کی تقریب میں آنا چاہتا تھا تاکہ اس کی بیٹی عائشہ سے مل سکے۔ وہ اپنی بیٹی کی نیچر کو جانتا ہے۔ اسے علم ہے کہ جب وہ رات کو اسے کسی ریسٹورانٹ میں کھانا کھلانے لے کر جائے گا تو وہ وہاں جا کر کسی نہ کسی بات پر ضد پکڑ لے گی، پھر رونے لگے گی، پھر اس کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھائے گی۔ نتیجہ وہ اور پریشان ہوگا۔ اس سے کہیں بہتر اسے لگا کہ وہ دعوت میں چلا جائے۔ وہاں زینیا کی ننند اسے کھانا کھلا دے گی، اس کا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا اور وہ گھر آ کر عائشہ آپی نے یہ کیا، عائشہ آپی نے وہ کیا کرتے کرتے آرام سے سو جائے گی۔ اس کے ہنس کر کہتے ہی زینیا بھی زور سے ہنسی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے واقعی آپ کو بڑے دل سے دعوت دی ہے، کیونکہ جیسے آپ کو اپنی بیٹی سمرا کو لے کر لالچ ہے نا، ویسے ہی انہیں اپنی بیٹی عائشہ کو لے کر لالچ ہے۔ آپ آؤ گے تو آپ کی بیٹی بھی آئے گی اور آپ کی بیٹی کے ساتھ پھر عائشہ آپ ہی گھل مل جائیں گے۔ پھر وہ لوگوں سے جو تھوڑی پریشان ہو جاتی ہیں اور ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، وہ سب نہیں ہوگا۔ وہ کافی نارمل تھی کل۔ آپ یقین نہیں کرو گے ہم سب کتنا خوش تھے کہ ہم تو دعائیں دے رہے تھے آپ کو۔ زینیا کے لہجے میں مشکور پن تھا، جس کے سبب وہ تھوڑا الجھا۔ کوئی مسئلہ ہے تمہاری نند کے ساتھ؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ ہاں، ان کی ابھی کچھ وقت پہلے ہی طلاق ہوئی ہے، بلکہ ہم نے خلا لی ہے۔ بہت مارتا پیٹتا تھا وہ گھٹیا آدمی انہیں، اور ان کی بھی ایک بیٹی ہے جو سابقہ شوہر کے پاس ہے اب۔ سن کر دکھ ہوا۔ وہ صرف لفظ نہیں تھے، وہ واقعی ایک نرم گوشہ اپنے دل میں اس لڑکی کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ میری اپنی بھی ابھی کچھ وقت پہلے ہی ڈیورس ہوئی ہے، تو میں سمجھ سکتا ہوں وہ کیا محسوس کر رہی ہوگی۔ وہ واپس لوٹا تو گھر میں بہن کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ ایسے میں اس نے اپنا دکھ سب سے شیئر کرنا ٹھیک نہ سمجھا۔ سوچا پہلے شادی گزر جائے پھر اپنے ماں باپ کو بتائے گا، مگر زینیا سے بات کرتے کرتے وہ اس قدر ڈیپلی اپنے غم میں چلا گیا تھا کہ اس کے منہ سے یہ بات از خود ہی نکل گئی، جسے سنتے ہی زینیا کی آنکھیں شوق سے پھیلیں۔ یہ کیا بول رہے ہیں آپ کی ڈیورس ہو چکی ہے؟ زینیا صرف ایک ہی بار اس کی بیوی سے ملی تھی، جب وہ نیولی میرڈ تھے اور وہ اسے پاکستان لے کر آیا تھا اپنے گھر والوں سے ملانے کے لیے۔ تب تو وہ بہت اچھی تھی، بہت ملنسار۔ ہاں، امی ابو کو بھی کل ہی بتایا میں نے اس بارے میں۔ اس لڑکے کا لہجہ یہ جملہ ادا کرتے وقت بھی نہایت رنجیدہ سا تھا۔ اور سمرا، کیا وہ بچی جانتی ہے کہ اس کے ماں باپ اب ساتھ نہیں رہے؟ زینیا کو سب سے پہلی فکر سمرا کی لاحق ہوئی، کیونکہ وہ بچی تھی۔ جب میاں بیوی کی شادی ٹوٹتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان بچے کا ہوتا ہے۔ ہاں، میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، تبھی تو وہ اور چڑچڑی سی ہو گئی ہے۔ مزید مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے کہ میں اس کی ماما سے اسے دور لے آیا ہوں۔ زینیا نہیں جانتی جب وہ یہ بات کر بھی رہی تھی تو مقابل کی آنکھوں میں ماضی کے درد کی کرچیاں بکھرتی جا رہی تھیں۔ اس کا درد ابھی بہت تازہ تھا، اتنا کہ ذرا سا چھیڑنے پر ان میں سے جیسے خون رسنے لگا ہو۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ وہ گھر آیا تو ہر طرف افراتفری کا عالم نظر آیا۔ وہ ماسک لگایا ہوا لڑکا ڈائریکٹ گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد اس کی نگاہیں صرف یاسمین خاتون کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ رومان، وہ کچن سے نکلی تھیں جب انہوں نے رومان کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا۔ کوئی بھی اسے پہچان نہیں سکا تھا یا توجہ نہیں دی تھی، لیکن انہوں نے تو پہلے ہی نگاہ دیکھتے ہی فوراً پکارا، آنٹی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں میرے بچے، تم کیسے ہو؟ تم تو بھول ہی گئے ہمیں۔ وہ بڑے پیار سے اس کے پاس آ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں محبت اور اپنائیت تھی۔ رومان کو لمحہ بھر کے لیے لگا وہ اپنے ہی گھر آ گیا ہے۔ اس کا دل بھر آیا۔ بھلا کوئی اپنی ماں کو بھولتا ہے؟ میرا تو آپ سے دل کا رشتہ ہے، میں کیسے بھول سکتا ہوں آپ کو؟ بس حالات ہی ایسے چل رہے تھے۔ اس نے بڑی محبت سے کہا۔ وہ اس وقت بالکل بھی نارمل حالت میں نہیں تھا، ایموشنلی طور پر اس قدر ویک کہ لگتا تھا کسی نے پلکوں پہ آنسو رکھ دیے ہیں۔ ذرا کچھ ہوا نہیں اور بہہ نکلے۔ اس لڑکے کا ماں کہنا یاسمین خاتون کے دل کو لگا۔ اس کے چہرے پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے میرا بیٹا کرنے لگی۔ اگر آپ برا نہ مانے تو کیا میں آپ کو بریرہ کی طرح امی کہہ سکتا ہوں؟ اس نے بہت لچکدار لہجے میں اجازت مانگی۔ بالکل، تم میرے بیٹے جیسے ہی ہو، بالکل میری بریرہ جیسے۔ ان کا یہ کہنا کہ تم تو میری بریرہ جیسے ہو، اس لڑکے کے زخموں سے چور دل پر مرہم کی طرح لگا تھا۔ وہ بڑی گرم جوشی اور محبت سے انہیں گلے لگا گیا۔ امی، ایک عجیب سی خوشی محسوس کی تھی اس نے بریرہ کی ماں کو اپنی ماں کہتے ہوئے۔ جو غم ہیں عشق کے نام، جو سکھ ہیں عشق کے کام، جو نظر نہ آئے پر بھول نہ پائے، دل تیرے بن ایک پل رہ نہیں پائے، یہ عشق خدا کی مرضی جو دل میں رہنے آئے،
یہ تم سے دور ہوا تو یہ روئے رے یہ روئے رے۔ وہ انہیں گلے لگاتے ہی رونے لگا تھا۔ ان کی خوشبو بالکل بریرہ جیسی تھی۔ رومان تم کب آئے؟ کہنے کو رات کو نکاح تھا، بہت کم وقت رہ گیا تھا، سب تیاریوں میں لگے پڑے تھے۔ لیکن جیسے ہی معظم کی رومان پر پہلی نگاہ پڑی، وہ ایکسائٹیڈ ہو کر بڑے خوش لہجے میں کہہ اٹھا۔ یہ سن کر کہ رومان آیا ہے، سبھی فوراً اپنے کام چھوڑ چھوڑ کر اس سے ملنے چلے آئے تھے۔ نہایت ہی محبت سے اس کا ویلکم کر رہے تھے۔ ہر کوئی اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ یہ اس کا اپنا گھر ہے، وہ جب چاہے آ سکتا ہے، وہ ان کے لیے فیملی ممبر جیسا ہے۔ اس لڑکے نے بہت کم وقت میں سبھی کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ میں جا رہا ہوں، کال ریسیو کرتے ہی دوسری جانب سے اعلانیہ کہا گیا۔ اور ایئرپورٹ پر بیٹھ کر فون کر رہے ہوگے جب بالکل جانے لگے ہو۔ پتا نہیں وہ شکوہ تھا یا طنز، مگر مقابل کی بات سنتے ہی ازخود اس لڑکی کے لبوں پہ آ ٹھہرا۔ ہاں، رومان تصدیق کرتے ہوئے ہنسا۔ اب نہیں آؤں گی میں ایئرپورٹ تمہیں چھوڑنے، پچھلی بار بڑا خوار کیا تم نے۔ وہ ذرا خفگی سے گویا ہوئی۔ یہ خواری کا شکوہ کوئی بھی کر لے مگر تم نہ کرو، تم پہ نہیں جچتا۔ وہ از خود ہی کہہ اٹھا تھا، مانا وہ ہنس رہا تھا لیکن لہجے میں جو رنج کی رمک تھی، جو دکھ کا ساگر تھا، وہ از خود جھلک آیا تھا۔ میں آؤں ملنے؟ میں ملنا چاہتی ہوں۔ کچھ لمحوں تک ماحول پر خاموشی طاری رہی۔ نہ اس نے کچھ کہا اور نہ بریرہ نے۔ اور پھر جب لگا جیسے لائن کٹ گئی ہے، اس نے سیل کان سے ہٹا کر دیکھا، کال جا رہی تھی۔ پھر وہ لڑکی بڑے منتی لہجے میں بولی۔ بریرہ کے نکاح کے بعد سے وہ بہت دور ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی میں اتنے طوفان آ رہے تھے لیکن وہ اس سے خود کو ملنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ کال کرے تو ریسیو نہیں کرتا تھا، میسج کرے تو رپلائی نہیں کرتا تھا۔ ہاں، خود کال کرتا تھا۔ کب؟ جب جا رہا ہوتا تھا کراچی چھوڑ کر، اس کا شہر چھوڑ کر، اس کی خوشبو چھوڑ کر، اس کی یادوں کو چھوڑ کر، بس تب کرتا تھا کال، وہ بھی ایئرپورٹ پر بیٹھ کر، تاکہ وہ ملنے آنے کے لیے دوڑے بھی تو اس تک نہ پہنچ سکے۔ جب ہم کسی رشتے کو زندگی بھر خود سے باندھ کے رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اسے دوستی کا نام دیتے ہیں۔ وہ زندگی بھر رومان کو خود سے باندھ کے رکھنا چاہتی تھی۔ چاہتا وہ بھی تھا، مگر وہ انجانے میں عشق کر بیٹھا۔ اس کی طلب زیادہ ہو گئی، اس کی چاہت بڑھ گئی۔ وہ اس حصے میں اب خوش نہیں رہ پاتا تھا جو بریرہ اسے دے رہی تھی اپنی زندگی میں۔ اسے زیادہ چاہیے تھا، اسے پورا چاہیے تھا، گویا اسے بریرہ پوری کی پوری اپنے لیے چاہیے تھی۔ تب آنا جب واپس نہ جانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ نہایت گمبھیر لہجے میں آنکھوں سے آنسو صاف کر جتاتے ہوئے کہا۔ بہت کچھ تھا اسے ایک جملے میں، چھپا ہوا اظہار محبت بھی، انتظار کا تذکرہ بھی، آنے کی آس بھی، واپس نہ جانے کی آرزو بھی۔ بہت کچھ تھا اور پہلی بار اس لڑکی نے وہ سب محسوس کیا۔ وہ لب بھیج گئی اور دوسری جانب سے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ جو غم ہے عشق کے نام، جو سکھ ہیں عشق کے کام۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر لٹکائے آہستہ آہستہ ایئرپورٹ کے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ خودکار دروازے کے کھلتے ہی اندر کی ٹھنڈی ہوا نے جیسے اس کے چہرے کو چھوا تو ایک لمحے کو وہ ٹھٹک گیا۔ ارد گرد لوگوں کا شور، اعلان کرتی آوازیں، رن وے پر گونجتے جہازوں کی دھمک، سب ایک ساتھ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ جو نظر نہ آئے پر بھول نہ پائے، دل تیرے بھی ایک پل رہ نہیں پائے۔ سیکیورٹی اسکینر کے نیلے بتیوں والے حصے سے گزرتے ہوئے اس نے ایک لمحہ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دروازے کے پار صرف دھندلا سا منظر تھا۔ شاید اس لڑکی کی یادیں بھی اب اسی دھند میں کھو جائیں۔ دل میں ایک عجیب سا خالی پن اترا۔ وہ گہری سانس لے کر آگے بڑھ گیا۔ یہ عشق خدا کی مرضی، جو دل میں رہنے آئے، یہ تم سے دور ہوا تو یہ روئے رے یہ روئے رے۔ بریرہ کو تو یہ بھی احساس نہ ہوا کہ کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ تو جب گالوں پر ٹھنڈی نمی کی لکیر محسوس ہوئی تو ہاتھ اٹھا کر چہرہ چھوا اور حیران رہ گئی۔ اس کی انگلیوں پر آنسوں کی ایک نرم بوند ٹھہری تھی، خاموش مگر بہت کچھ کہہ جانے والی۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ تو اتنی ہیپننگ ایپیسوڈ آئی تھنک ابھی تک کی کوئی نہیں تھی۔ لائک اتنا کچھ ہوا ہے اس میں، بہت سیڈ سیڈ لگی مجھے، مطلب مجھے پڑھتے ہوئے بہت برا فیل ہو رہا تھا۔ ہم چاہ رہے تھے نا کہ زمر کے ساتھ بھی مطلب ہو، اس کا سچ سامنے آئے اینڈ آل، وہ ہم دیکھیں اس نے جو بھی اس کے ساتھ کیا تھا، لائک اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اس نے کیا تھا۔ لیکن اس پوائنٹ پہ آ کے جب اس کے ساتھ واقعی وہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ایک لڑکی ہونے کے ناطے وہ بہت ڈپریسنگ، بہت برا لگ رہا تھا مجھے اس کے لیے، بیچاری۔ مطلب اس نے
ہم لڑکیاں کتنی بیوقوف ہوتی ہیں کہ مطلب پیار میں اور اس سب میں پڑھ کے ہم جو ہے ہم پہلے تھا کہ ہم نکاح کرو تو ہو جاتا تھا، مطلب لڑکا بھی کر لیتے، اب نکاح کو بھی اس حد تک مذاق بنا دیا کہ اب اس پہ بھی یقین نہیں رہا، تو کس طرف جائے انسان؟ پھر خیر پوری ایپیسوڈ میں مس کر رہی تھی بریرہ کو کہ بریرہ کا سین نہیں آ رہا، اینڈ فائنلی لاسٹ پہ تھا، اینڈ وہ اتنا اتنا سیڈ سین تھا، لیکن اچھا لگا۔ اس سے پہلے جو رومان نے بریرہ کی ماں کو اپنی امی بولا اور وہ سب بہت اچھا سین تھا وہ۔ اینڈ درِ نجف اور اس کا تو ہمیں پتا تھا نا کہ اس کی طلاق تو ہو چکی ہوگی، ابھی اس نے بتا دیا ہے تو ابھی ان کا بھی آگے چلے گا، اچھے لگیں گے وہ عائشہ اور درِ نجف۔ تو آئی ڈونٹ نو جاں شہر کی کیا سٹوری تھی، اس کا کیا مطلب کردار تھا اس ناول میں، آئی تھنک وہیں تک تھا جہاں تک ابھی اس کو دکھایا گیا ہے، آگے اس کا کوئی کردار نہیں تھا، شاید اس لیے سائڈ پہ ہو گیا۔ تو لیکن درِ نجف کے ساتھ اچھا رہے گا، دونوں کی اوبویسلی طلاق ہوئی ہوئی ہوگی اینڈ ایک دوسرے کو سمجھتے ہوں گے اور کچھ بھی، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگ ضرور کامنٹس کیا کریں، بتایا کریں کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا نہیں اچھا لگتا ہے، کیا آپ کے ویوز ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں آپ لوگ۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ۔